بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام قبول کرنے کے بعد، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو آخری نبی ماننے کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن مجید کو آخری کتاب برحق ماننے کے بعد ہم پر لازم ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنا ہم پر فرض ہے۔ جب اس فرض کی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو پھر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو قرآن مجید میں ہیں اور حدیث مبارکہ میں ہیں، ان کی دو اقسام ہیں۔ ایک اوامر اور دوسرے نواہی۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ایسے ہیں جس میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کاموں کو فرائض کہتے ہیں، جن کو ادا کرنا ان کو کرنا فرض ہے۔ اور کچھ کام ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات میں ان کو کرنے سے روکا ہے، اور یہ کام حرام کہلاتے ہیں۔ یعنی کہ حرام کام سے رکنا اور فرائض کی ادائیگی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ There are two ways۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک احکامات تو وہ جس میں اس نے ہمیں حرام کاموں سے روکا ہے، اور دوسرے احکامات وہ ہیں جس میں اللہ پاک نے ہمیں فرائض کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ ہم اس سے پہلے کہ ہم فرائض کی ادائیگی کریں، حرام کاموں سے رکیں، تو ہم فرائض کی ادائیگی تبھی کریں گے، فرض کاموں کی ادائیگی تبھی کریں گے، ہم حرام کاموں سے تبھی بچیں گے جب ہمیں فرائض، وہ کام جو فرض ہیں، ان کا پتہ ہوگا۔ ہم حرام کاموں سے تبھی رکیں گے جب ہمیں ان کاموں کا پتہ ہوگا جو حرام ہے۔ تو چونکہ حرام کاموں سے رکنا تو فرض ہے اور فرائض کی ادائیگی کرنا تو فرض ہے، تو یہ تب تک ہم ادا کر ہی نہیں سکتے جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کر نہ پڑھیں۔ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنا فرض ہے، اور وہ ہم گزار ہی نہیں سکتے جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھنا سمجھنا فرض ہے۔ وہ احکامات خواہ مسجد والی زندگی کے بارے میں ہو، عبادات کے بارے میں ہو، یا معاشرتی زندگی کے بارے میں ہو، معاملات والی زندگی کے بارے میں ہو، خواہ وہ ڈومیسٹک لائف کے بارے میں ہو، پولیٹیکل لائف کے بارے میں ہو، اکنامیکل لائف کے بارے میں ہو، عدالتی زندگی کے بارے ہو، مسلمان کی ساری زندگی، اس کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرائض اور حرام کے دائرے کے اندر ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع ہوتا ہے اپنی ساری زندگی میں۔ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، اپنے مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ وہ 1 گھنٹے کے لیے، 1.5 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے اللہ کا بندہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ 24 گھنٹے کے لیے اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں اپنے رب سے عہد کیا ہوا ہوتا ہے کہ یا اللہ، میں اپنی ساری زندگی تیری مرضی سے گزاروں گا، تیرے احکامات کے مطابق گزاروں گا، اپنی مرضی نہیں کروں گا۔ میں زندگی کے کسی بھی شعبے میں، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، زندگی کے کسی بھی وقت تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ ہے اسلام لانے کا، قبول کرنے کا مقصد۔ یہ ہے مسلمان کا مطلب، یہ ہے مومن کا مقصد، مطلب مفہوم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ کے فرائض
کی ادائیگی کرنا، جو اس نے ہم پر فرض، وہ کام جو فرض کیے ہیں ان کو ادا کرنا فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ کام جو اللہ نے حرام قرار دیے ہیں ان سے رکنا فرض ہے۔ تو ان کاموں کا علم سیکھنا بھی فرض ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ فرائض دونوں ادا ہو ہی نہیں سکتے، ہم حرام کاموں سے بچ ہی نہیں سکتے، فرائض کی ادائیگی کر ہی نہیں سکتے جب تک ہمیں ان کا علم نہ ہو۔ تو ان کا علم سیکھنا بھی فرض ہے، بالکل اسی طرح جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، جس طرح روزے رکھنا فرض ہے، حج ادا کرنا فرض ہے، جس طرح سود سے بچنا فرض ہے، اسی طرح دین کا علم سیکھنا، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، حدیث مبارکہ کو سمجھ کر پڑھنا بھی فرض ہے، چونکہ اس کے مطابق زندگی گزارنا فرض ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔